اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوان صدارت خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایوان صدارت میں تشریف فرما صدر مجلس استاذی پروفیسر ڈاکٹر طلعت احمد صاحب، وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی، مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد صدیقی صاحب، وائس چانسلر اسلام کی یونیورسٹی اونتی پور، آج کی اس مجلس کی رونے کی محفل، رونے کی مجلس، سرکردہ ادیب، شاعر، محقق، معالج، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے اوصاف سے نوازا ہے، ڈاکٹر سید امین تابی صاحب۔ یہاں صف سامعین میں ایک سے بڑھ کر ایک، جہاں تک نظر جاتی ہے ایک کہکشاں ہے، ادیبوں، قلمکاروں، شاعروں، فنکاروں، قانون دان، ایڈمنسٹریٹرز، معالجین، ڈاکٹرز، باقی کہاں کا کتنے میں اوصاف گناؤں۔ یہاں پہ جو اس وقت خواتین و حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یقین مانیے کہ ایسی گیدرنگ بہت کم تقریبات کو نصیب ہوتی ہے۔ محفل کا تقاضا ہے کہ ایک ایک نام لیا جائے، لیکن آلریڈی کسی وجہ سے ایک تو چلے کلام کی آمد ہے، دوسرا شہر میں انپریسیڈنٹڈ ٹریفک جیمز آج کل ہیں، اور تیسرا جیسا کہ اکثر سرکاری اداروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس وقت کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دگا دی جاتی ہے۔ تو خیر اس کے لیے میں ذاتی طور، حالانکہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا حال ہے، میں اس کے لیے ذاتی طور معذرت بھی طلب کرتا ہوں، معافی کا بھی خاص طور، کیونکہ یہاں پہ جو شخصیات تشریف فرما ہے ان کا وقت اور ان کی تشریف آوری یہاں پہ ہمارے لیے بہت ہی معنی رکھتی ہے۔ اس کے باوجود بھی آئی شل فیل ان مائی ڈیوٹیز، اگر کچھ نام جو میرے جو اکیڈمی کے جو یہاں پہ ہماری شان ہے ہماری کشمیر کی، ان کا نام نہ لیا جائے تو کافی بے ادبی ہو، اس لیے میں تھوڑا سا کچھ وقت چرا کے یہ نام لینا چاہوں گا۔ یہاں پہ جناب ہمارے استاد جناب سلطان حق شہیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جان محمد آزاد صاحب تشریف رکھتے ہیں، ظفر شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر رفیق مسعودی صاحب تشریف رکھتے ہیں، غلام نبی عاطف صاحب تشریف رکھتے ہیں، جناب ارشد صالح صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ میں ایک ایک کا نام، حالانکہ ہر ایک شخص اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، ہر ایک کا ایک کنٹریبیوشن ہے، ان کا نام دینا تو فرض بنتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں لے پا رہا ہوں۔ ڈاکٹر سید امین تابی صاحب پیشے سے ایک معالج ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن وہ جو حضرت موہانی نے کہا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے تابش کی طبیعت۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی بطور ایک معالج، بطور ایک ڈاکٹر گزاری، ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور گزاری، اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا، باقی بھی اعلیٰ انتظامی عہدوں پر ان کی زندگی بسر ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی کیسے انہوں نے وقت نکالا کہ وہ ادب کی، کہ وہ تحقیق کی، باقی جو فلسفہ، سائنس وغیرہ اس کی خدمت کر سکیں۔ ان کی کئی کتابیں پہلے ہی منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ گزشتہ برس ہم نے اسی ہال میں دعوت ڈگ کے عنوان سے ان کی ایک سی ڈی ریلیز کی تھی، اور آج وہ ایک بڑی ہی ضخیم کتاب، قریب 700 صفحات پر مشتمل ایک کتاب لے کے آئے ہیں، چانہ انمان آفتاب پکو۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ ان کی نظر سیدھے آفتاب پہ، ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے عزائم کی، ان کی عالی ہمتی کی دلالت کرتی ہے۔
بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. میں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے آج کی اس تقریب کے جو ہمارے صاحب صدر استاد جی پروفیسر طلعت احمد صاحب، ان کے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں پروفیسر مشتاق احمد صدیقی صاحب جو آج کی رونق کی محفل ہیں، ڈاکٹر سید امین تابش صاحب، یہاں پہ جو خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں، ہماری دعوت پہ تشریف لائے، ان کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو تقریب ہے انشاءاللہ اکیڈمی کی تاریخ میں بھی، اور یہ جو ہماری یہاں پہ تقریبات ہوتی ہے ان کی تاریخ میں، اس کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی. میں استقبال کرتا ہوں آج کے جو ہمارے پیپر ریڈرز ہیں، استاد محترم پروفیسر بشیر صاحب اور جناب عنایت گل صاحب، ان کا بھی استقبال. ہمارے یہاں پہ جو آرٹسٹ ہیں شازیہ بشیر جی اور کفایت فہیم صاحب، ان کا بھی استقبال. ان کے جو ہم نوا ہیں ان کا بھی استقبال. کسی وجہ سے مطلب لائٹ چلی گئی اور ان کی پریزنٹیشن اس معیار کی نہیں ہو سکی جو ان کا خاصا رہا ہے، لیکن اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کے لیے میں ان سے ذاتی طور پہ معافی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ بہتر سے بہتر پریزنٹیشنز لے کے آئیں گے. میں ایک بار پھر آپ سبھی خواتین و حضرات اور ایوان صدارت کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس کڑکتی سردی کے باوجود باقی چیزیں جو ہیں، حالات جو ہیں، اس کے باوجود بھی آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو آج پٔزۍ پٲٹھۍ اکیڈمی آو از دستار فضیلت گنٛڈنہٕ. تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ شُکریہ. بہت بہت شکریہ محمد اشرف ٹاک صاحب آپ کا. کتاب کے ٹائٹل کے حوالے سے ٹاک صاحب نے کہا کہ یہ جان عنوان آفتاب پکو. سید امین تابش صاحب کی نظر براہ راست اور سیدھے آفتاب پہ ہے، خورشید پہ ہے. میں کہتا ہوں پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. یم ساتھ تمس رب الکریم سن کرم آسان چھو تبھی انسان کچھ کر سکتا ہے. جب وہ چاہے گا تب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. ورنہ کہاں ایک ڈاکٹر، کہاں ایک سائنٹسٹ، کہاں اتنے جرنلز، کہاں اتنی کتابیں سائنس پہ، اور کہاں کشمیری ادب کا ایک احساس دل میں سمانا. اس کے بعد ادب کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر کے محنت شاقہ سے ایک ضخیم کتاب ترتیب دینا. یہ جو کتاب ہے یہ کئی حصوں پر مبنی ہے. ایک طرف سقراط، افلاطون جیسے مفکروں کی بات اس میں ہے، تو دوسری طرف ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. اور وہیں اس کتاب میں ایک اس ماں کی بات بھی ہے جس کے پیٹ میں ایک بچہ پلتا ہے، کہ اس کو کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، ہماری سماعت کیسے اچھی رہے گی، کانوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، دانتوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کا بھی تذکرہ اس کتاب میں ملتا ہے. یعنی یہ ایک بیش قیمت تحفہ ہے ایک کشمیر کے لیے، جہاں سائنس ہے، ادب ہے، ذکر مولا ہے، شاعری ہے. انشاءاللہ جب کتاب آپ کے ہاتھوں میں آئے گی تب آپ اسے پڑھیں گے تو ضرور محسوس ہوں گے. ہم نے چند مقالات لکھوائے ہیں جیسا ٹاک صاحب نے کہا، تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا عنایت گل صاحب سے. عنایت گل صاحب تشریف لائیں اور اپنا پیپر پیش کریں. عنایت گل چپانک لکھٲرِکھ، قلمکارک، آرٹسٹ اکھ یمو کمہِ انمان چھُ محسوس کوٚرمُت زِ تابش صٲبن یُس محنت کٔر سُہ کرن عنایت گل صٲب پیش. بہٕ چھُس خیر مقدم کران عنایت گل صٲب. السلام علیکم.
ایوانی صدارتس میں تشریف فرما سانی کشمیر یونیورسٹی وائس چانسلر پروفیسر طلعت صاحب اور رئیس محفل پروفیسر صدیقی صاحب تو باقی تمام وچہ گون جی میانہ طرف السلام علیکم. مگر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سن شروع کرو یہ کتاب ہند یہ کل ہم ات مجھ سرمایہ یس مزن سون تھاو تھاجی سور کر فوکس سون تھاو تھاجی سور کر فوکس لول کی نار کرس ویچار سونس تو سرتلی وابت تراوتس سون ادبنی کلن کار ژیٹھ یلنی پٮ۪ٹھ گیانٕچ ٹکنی ژیٖٹِتھ کڑس کُنی تار سرافس نِش نِن کہوٕچ خالی ہنہِ ہنہِ تراو ادٕ دروازٕ. یہ چھِ اکھ حقیٖقت زِ ییٚلہِ کانٛہہ سۄن کھرٕ آسہِ کرُن ییٚلہِ اتھ واوت تراوو اتھ تھاجہِ منٛز ییٚلہِ سۄن تہٕ سرتل الگ نیرِ